کہ قوی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے ضعیف کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے. ضعیف کو اسی عمل قلیل سے بھی انشاءاللہ مقصود میں کامیابی ہو جاتی ہے. یہ بھی بڑی ہمت افزا اور حکمت کی سمجھنے کی بات ہے. ہم جب بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں اور اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ دیکھو فلاں بزرگ تھے، وہ ساری رات اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تہجد تو پڑھا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کسی بڑھیا نے ہی کہہ دیا دوسری بڑھیا سے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. عشاء میں وضو کرتے ہیں اور اسی وضو سے فجر پڑھتے ہیں، مطلب ساری رات جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. امام صاحب ایسا کرتے نہیں تھے، تہجد ضرور پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ عشاء سے لے کر فجر تک جاگتے رہے اور عبادت ہی میں مشغول رہے، یہ معمول نہیں تھا. لیکن جب اس بڑھیا کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو غیرت آ گئی کہ ایک مسلمان خاتون میرے بارے میں یہ خیال کرتی ہے اور میں پڑا سوتا رہتا ہوں. لہذا اس دن سے عہد کر لیا کہ آج سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کروں گا. پھر ساری عمر یہی معمول رہا، عشاء کی وضو کرتے اور فجر کی نماز بھی اسے پڑھتے. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں پچھلے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ساری رات کھڑے رہتے تھے لکڑی کی طرح. ذکر کے معمولات پڑھو کہ فلاں بزرگ اتنا ذکر کرتے تھے، فلاں بزرگ اتنا ذکر کرتے تھے، 1.25 لاکھ مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے تھے اور اتنے لاکھوں مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے تھے. تو جب یہ حالات پڑھتے ہیں بزرگوں کے تو بعض اوقات جب اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو کوئی نسبت ہی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ سے طبیعت میں کچھ مایوسی پیدا ہونے لگتی کہ بھائی وہ لوگ کہاں اور ہم کہاں. اور ساتھ میں یہ کہ جب وہ اتنا کرتے تھے تو ہم تو اتنا کر نہیں سکتے، لہذا مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے ان واقعات کو پڑھ کر یا سن کر ان بزرگوں کو. تو حضرت والا نے عجیب بات ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر تم کمزور ہو تو کمزور کے تھوڑے عمل میں بھی اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات وہی اثر ڈال دیتے ہیں جو مضبوط آدمی کے زیادہ عمل میں ہوتا ہے. جب ضعیف ہے آدمی، کمزور ہے اور تحمل نہیں کر پاتا اتنی بڑی عبادت کا جو دوسرے لوگ کرتے تھے، مراد نفلی عبادتیں خود سمجھ لینا، فرائض کی بات نہیں ہو رہی. تو نفلی عبادتوں میں جو اتنے بڑے بڑے لوگ کرتے تھے وہ کر نہیں پاتے ہم لوگ اپنے ذوق کی وجہ سے. تو فرمایا کہ ضعیف کے اگر تھوڑے عمل کی بھی وہ پابندی کر لے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہی اثر ڈال دیتے ہیں جو بڑے اور قوی آدمی کے عمل کثیر میں ہوتا ہے، زیادہ عمل میں ہوتا ہے. آپ کو بار بار سنایا تھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پڑوسی کا واقعہ کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا، لیکن میرے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو درجہ دیا اس درجے کو میں نہ پہنچ سکا. بیوی سے پوچھا، لوہار کی بیوی سے، کہ یہ آپ کا شوہر کیا خاص عمل کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص عمل تو مجھے یاد نہیں، البتہ اتنا تھا کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کان میں آتی تھی تو اگر ہتھوڑا سر سے اوپر اٹھایا ہوا ہے لوہے پر مارنے کے لیے تو اتنا گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ ایک ضرب اور مار دے لوہے پر، وہیں پیچھے پھینک دیا کرتا تھا.
یہ کہا کرتا تھا مجھ سے کہ بی بی دیکھو میرے پڑوس میں اتنے بڑے بزرگ رہتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہیں لکڑی کی طرح، حرکت نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو فراغت دی ہے تو یہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اگر ہمیں بھی فراغت نصیب ہو جائے تو ہم بھی کچھ عبادت کر لیا کریں۔ یہ ساتھ میں یہ حسرت بھی کیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اللہ مبارک تک پہنچا دیا، شاید اس سے بھی آگے بڑھا دیا، تھوڑا سا عمل لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ضعیف کے عمل قلیل میں بھی اللہ تبارک و تعالی وہی اثر پیدا فرما دیتے ہیں جو قوی کے عمل کثیر میں ہوتا ہے، زیادہ عمل میں ہوتا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے والد کے میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی حضرت مولانا یاسین صاحب نے اور مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سبق پڑھے تھے دارالعلوم دیوبند، اور میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ میرے دادا کے بارے میں، حضرت مولانا محمد یاسین صاحب کے بارے میں، کہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا کی ولادت ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ساری عمر دارالعلوم دیوبندی میں لگوائی ان کی کہ وہیں پڑھے، وہیں پڑھایا، سب کچھ وہیں کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سے بیت تھے، بڑے ان کے جانثار مریدین میں سے تھے، تو حضرت والد صاحب کو لے کر تھانہ بھون پہنچے حضرت مولانا تھانوی کی خدمت بیعت کرانے کے لیے۔ تو جب حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں ڈرتے ڈرتے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، اس واسطے کہ میں طبعاً بڑا کمزور ہوں اور مجھ سے کچھ زیادہ کام نہیں ہوتا، اوراد و وظائف اور یہ زیادہ نہیں ہوتے، تو ڈرتے ڈرتے آیا ہوں کہ پتہ نہیں جو حضرت جو بات فرمائیں گے اس پر عمل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تو ڈر لگتا ہے، لگتا تھا آتے ہوئے، لیکن اس خیال سے آ گیا کہ یہ بات بھی حضرت اس کے سامنے پیش کر دوں گا، تو اس واسطے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں وہ کر سکوں گا یا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ آپ نے کہاں سے سمجھ لیا کہ اللہ کا راستہ طاقتور لوگوں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ طاقتور لوگوں ہی کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا دین ہے، اور یہ دین جس طرح مضبوط لوگوں کے لیے ہے، طاقتور لوگوں کے لیے، کمزوروں کے لیے بھی ہے۔ ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس میں آپ کو زیادہ طاقت خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں، بڑے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ بات فرمائی تو ایسی قلب پر ٹھنڈک پڑ گئی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو بڑا کوئی مشکل کام ہے، مشکل راستہ ہے۔ حضرت نے آسان کر دیا کہ اگر کمزور ہو تو کمزوروں کے لیے بھی راستہ موجود ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم آپ کو ایسا طریقہ ہاں دوسرا والد صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت ایک تو میں کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ مصروف بہت ہوں، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے بھی تھے، فتوا کا بھی کام کرتے تھے، اور ایک دن میں والد صاحب فرماتے تھے کہ 18 درس پڑھائے میں نے ایک دن میں۔ تو درس کی مصروفیت، فتوا کی مصروفیت، یہ ساری مصروفیات تھیں، تو وقت بہت کم ملتا ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ راستہ جو ہے ایسا نہیں کہ صرف کمزوروں کے لیے نہ ہو اور مصروف لوگوں کے لیے نہ ہو، ہم آپ کو ایسا راستہ ایسا طریقہ بتائیں گے جس میں وقت بھی زیادہ خرچ نہ ہو اور محنت بھی زیادہ صرف نہ ہو۔
اور یہ فرمایا کہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے. گناہوں سے بچنے کا جب اہتمام کرو گے تو گناہوں سے بچنے میں وقت بھی بچے گا. جو وقت تم گناہ میں صرف کرتے وہ بچ گیا کہ نہیں؟ تو مصروف آدمی اگر ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ میں وقت صرف نہ کرو. پہلی بات گناہوں سے بچو. اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو کم استعمال کرو، بقدر ضرورت استعمال کرو. اپنے اعضاء کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کرو. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک فضولیات سے بچو. ہاں یہ فرمایا فضولیات سے بچو، فضول مجلسوں سے، فضول کاموں سے. تو فضول کاموں سے بچنے میں بھی کیا ہوگا کہ جسمانی محنت بھی کم خرچ ہوگی، وقت بھی کم خرچ ہوگا. اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو جتنا تم سے آسانی سے بن پڑے اپنے نظام اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اتنا معمول صرف بنا لو، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. اس تھوڑے سے ذکر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی برکت عطا فرما دیں گے جو قوی آدمی کو زیادہ ذکر میں ملتا ہے. چنانچہ حضرت والے صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ حضرت نے ایسا طریقہ بتایا کہ پہلے بڑی مشکل لگ رہی تھی، ایک ہوا لگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان فرما دیا. تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ضعیف کے کم عمل میں بھی وہی اثر ہوتا ہے جو قوی کے زیادہ عمل میں ہوتا ہے.